بالله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی رحمت سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ختم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بشمار درود و سلام، تمام صحابہ کرام، تابعین بالاحسان اور اتباع تابعین اور امت کے سلف و خلف کے لیے بخشش و رضوان کی دعا کے بعد سورہ بقرہ جو قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت ہے، اس میں انسان کو مکمل ضابطہ حیات عطا کیا گیا ہے اور اس کے بالکل شروع میں بتا دیا گیا کہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. یہ اہل تقویٰ کے لیے رہنمائی ہے اور پھر اہل تقویٰ کے جو اعمال ہیں، جو ان کے خصائل ہیں، جو ان کے خصائص ہیں، ان کا اجمالی تذکرہ بھی ہوتا رہا اور تفصیلی بھی، اور پھر تیسرے پارے کے ابتدا میں آیت توحید، آیت الکرسی، اور پھر اس کے بعد فرمان الہی کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ دوست ہے اہل ایمان کا، انہیں اندھیاروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. اور پھر اس کے بعد انسان کی نظریاتی تربیت کی گئی توحید کے دلائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ عظیم منظر حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے میں، اور پھر مر کر زندہ ہونا
اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے کی تمثیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر پرندوں کے زندہ ہونے کی صورت میں ہمیں بتایا جا چکا۔ نظریاتی تربیت کے بعد اب عملی تربیت، اس میں سب سے بڑا مظہر انسان کا وہ رویہ ہوتا ہے جو انسان اپنے مال کے بارے میں اختیار کرتا ہے۔ مال انسان کی انسانی زندگی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اسے قیام قرار دیا کہ اس کے بغیر زندگی قائم نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور اسی لیے ہمیں مال ضائع کرنے سے منع بھی کیا گیا، یہاں تک کہ وہ شخص جو مال کو صحیح طور پر خرچ نہ کرتا ہو، شرعی طور پر مسلم حکومت کی عدالت اس کے تصرف پر پابندی لگا سکتی ہے کہ اسے پتہ نہیں کہ مال خرچ کہاں کیا جانا چاہیے۔ مال کمانا یہ تو انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اس لیے اس کے متعلق قرآن میں یعنی ضمنی طور پر کہیں اشارہ آیا، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب جمعے کے دن نماز مکمل ہو جائے تو پھر منتشر ہو جاؤ اور زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس لیے انسان رزق کے طلب اور مال کمانا یہ تو انسان کی فطرت میں ہے، اور اس کے لیے اس پر کوئی زیادہ دباؤ کی ضرورت نہیں تھی۔ اصل مرحلہ جو ہے جس میں انسان کی تربیت کی ضرورت ہے، جس میں انسان کی تربیت کی ضرورت ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت ہے، وہ مال کمانے کے ذرائع نہیں، اس لیے کہ وہ تو خود ہی سوچتا رہتا ہے۔ اصل ضرورت انسانی تربیت کی یہ ہے کہ مال خرچ کام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی طاقت نہیں رکھتا؟ کیا یہی دنیا میں مختار مطلق ہے؟ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا، لیکن یہ خرچ کہاں کیا؟ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو شیطان کی گرفت میں ہیں، جنہیں شیطان اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں، وہ بھی مال خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ بھی مال کا ایک مصرف ہے۔ فرمایا کچھ لوگ ہیں جنہیں ہم نے مال دے رکھا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لیکن اس مال کو صرف کہاں کرتا ہے؟ ایسے سامان خریدتا ہے، ایسی اشیاء خریدتا ہے، لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، ایسا سامان خریدتا ہے، ایسی چیزیں اس مال سے لاتا ہے کہ جو لوگوں کو اور خود اس کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر کے رکھتے، اللہ کی راہ سے ہٹا کے رکھتے، بغیر علم، اسے پتہ تک نہ چلے، اسے پتہ تک نہ چلے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کی آیات یہ مرحلہ آتا ہے اس لہو و لعب میں مشغول رہتے ہوئے، گانے بجانے کی مجلسوں میں شریک رہتے ہوئے انسان کے دل میں نفاق اس طرح پرورش پاتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا بجانا انسان کے دل میں نفاق کو اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح پانی گھاس کو بڑھاتا ہے۔ تو اس طرح نفاق کی دل میں پرورش ہوتی جاتی ہے، نفاق کا گھاس پھوس دل پر اس طرح قبضہ جما لیتا ہے کہ نصیحت سننے کی وہاں گنجائش نہیں رہتی، اچھی بات کی اثر کرنے کی وہاں گنجائش ہی نہیں رہتی۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور پھر اس مرحلے تک پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اسے مذاق محسوس ہوتی ہیں، ان کا ٹھٹھا اڑانے لگتا ہے۔ مَا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یاد رکھو ان کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مال کا مصرف ایک اور بھی ہے، کچھ لوگوں نے اسراف چلتے ہوئے پھر اس
الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فرمایا کافروں کی طرف دیکھو وہ اللہ کا دیا ہوا مال کہاں صرف کر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹانے کے لیے. وہ ممالک جنہیں آپ آزاد سمجھتے ہیں وہ ممالک جنہیں آپ ترقی یافتہ سمجھتے ہیں جنہیں آپ مہذب قرار دیتے ہیں ان لوگوں کے بجٹوں کا ایک حصہ مسلم دنیا کی اخلاقی تقریب پر خرچ ہوتا ہے بلکہ شاید یہ ان کا سب سے بڑا خرچہ ہو. مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کے اخلاق اور ان کے عقائد اور افکار خراب کرنے کے لیے یہ نظریاتی تقریب کاری کے لیے سب سے زیادہ مال و صرف کرتے ہیں. فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله کافر اللہ کی راہ سے لوگوں کو باہر رکھنے کے لیے اور اہل ایمان کو اس راہ سے ہٹانے کے لیے ڈھیروں مال خرچ کرتے ہیں. فَسَيُنْفِقُونَهَا فرمایا ان کو خرچ کرنے دو یہ بہت کرتے رہیں گے. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرًا ایک دن آئے گا جس دن انہیں اپنے اس تمام خرچ کیے ہوئے مال پر حسرت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. ثُمَّ يُغْلَبُونَ اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے دین پر غالب نہیں آ سکتے کہ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ہی ہے کہ وہ تمام دینوں پر اپنے دین کو غالب کر کے دکھا دے گا. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا اور اس بات پر اللہ کی گواہی کافی ہے. اور فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ خواہ کافر اس کو ناپسند کرتے ہوں خواہ مشرک اس کو ناپسند کرتے ہوں ان کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا وہی ہوگا جو اللہ حکم الحاکمین چاہتا ہے. تو اہل کفر یہ انسان جب لہو و لعب کی زندگی میں صرف کرنے مال صرف کرتا کرتا پھر اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا مال اللہ کی راہ میں صرف ہونے کی بجائے اللہ کے دین میں رکاوٹ بننے کے لیے خرچ ہونے لگتا ہے. یہ سب سے برا مرحلہ ہے. یاد رکھیے کہ قرآن نے کہا فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ فرمایا جتنے کافر ہیں سب کے سب ایک دن جہنم کی طرف اکٹھے کر کے لے جائے جائیں گے. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ اللہ تعالیٰ نے پاک لوگوں کو اور ناپاک کو الگ تو کرنا ہے. اور وہ دن آئے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مجرموں ایک طرف ہو جاؤ. لیکن وہ امتیاز کیسے ہوگا وہ مجرم اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار الگ الگ کیسے ہوں گے. وہ فرق اس دنیا میں بھی تو نمایاں ہونا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کے نافرمان ان چیزوں پر صرف کریں جو لوگوں کو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں لہو و لعب کی چیزیں ہیں کھیل تماشے کی چیزیں ہیں تو اہل ایمان کو تو اپنا مال کہیں اور خرچ کرنا چاہیے. اگر اہل کفر خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین سے روکنے کے لیے تو کیا اہل ایمان کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ان سے کہیں بڑھ کر اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیں. اس لیے کہ اہل کفر کو تو حضرت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہونا ہے. اس لیے کہ اہل کفر تو ان کے لیے تو حضرت کے سوا کچھ نہیں لیکن اہل ایمان کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کتنے عظیم الشان وعدے کر رکھے ہیں. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ یاد رکھو ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کا مال صرف نہ ہو ہر آدمی کہ وہ اپنا مال سنبھال کر اپنے ساتھ ہی لے جائے. یہ تو قانون ہی نہیں دنیا کا. وہ صرف تو کرے گا اس کا مال کہیں نہ کہیں تو خرچ ہوگا. يقول أهلكت مالا لبدا وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد یہ جو کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال صرف کر دیا میرا اتنا فلاں جگہ پر خرچ ہوا اتنا فلاں جگہ پر خرچ ہوا کیا اسے
پتہ نہیں ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں؟ اسے یہ پتہ نہیں الم نجعل لہ عینین، اس کی جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ کس کا دیا ہے؟ ولسانا وشفتین، یہ جو اس کے ہونٹ ہیں اور اس میں جو بولنے والی زبان ہے وہ کس کا دیا ہے؟ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو دونوں راہ دکھا دیے تھے کہ مال کو اچھی راہ پر بھی خرچ کر سکتے ہو اور اگر بری مال پر بری راہ پر خرچ کرو گے تو وہ انجام ہوگا۔ وہدیناہ النجدین، ہم نے اسے دونوں راہ دکھا دیے تھے، ایک وہ راہ بھی دکھا دیا تھا جس پر اگر وہ چلے گا تو اس کا اپنا ہی مال خرچ کیا ہوا اس کے لیے حسرت کے سوا کچھ نہیں لائے گا، اور اس کے مقابلے میں ایک اور راہ بھی ہے، فَمَا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ انسان کہیں صرف نہ کرے، اپنے آپ پر تو ہر کوئی خرچ کرتا ہے، کھیتوں کا اپنے آل اولاد پر ہر کوئی خرچ کرتا ہے، کھانے پینے پر ہر کوئی خرچ کرتا ہے، لیکن اس میں بھی خرچ کا ایک انداز ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہاں پر تو ڈھیروں صرف کر دے وہاں تو روپیہ پانی کی طرح بہا دے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے وہاں پر صرف کرنے کے لیے اس کے پاس رہے ہی کچھ نہیں۔ پھر کہ یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے تو بھائی بہت سا مال وہاں لگا دیا، وہاں کہیں غمی خوشی کی رسموں پر، کہیں ویسے ہی اپنے مختلف ناموں پر، کہیں اپنے علاج پر، کہیں دوسرے، کہیں یعنی بتانے کے لیے ہمارے لیے بے شمار مواقع ہیں۔ يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد وما لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة۔ یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال صرف کر دیا، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ میں نے اس میں سے ایک حصہ بھی وہاں خرچ نہیں کیا جہاں مجھے خرچ کرنا چاہیے تھا۔ فلاقتحم العقبة، وہ اس گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا جس کے آگے جنت بس رہی ہے۔ انسان اور جنت کے درمیان ایک گھاٹی ہے، یاد رکھیے، وہ گھاٹی عبور کر کے ہی انسان جنت تک پہنچے گا۔ اور میں فلاقتحم العقبہ، یہ ڈھیروں مال خرچ کرنے کا حوالہ تو دیتا ہے، لیکن جہاں خرچ کرنا تھا اس کا تو ذکر اذکار نہیں۔ وما ادراک ما العقبہ، تمہیں پتہ بھی ہے وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، کہیں کوئی غلام آزاد کرانے کے لیے، کہیں کوئی غلام آزاد کرانے کے لیے، جب انسانوں کے دو غلام ہوتے تھے وہاں ایک آدمی کے آزاد کرانے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک غلام آزاد کرائے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایک عضو کے بدلے میں اس کا ایک عضو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ فک رقبہ، وہ زمانہ تھا جب انفرادی غلامی تھی، اور اب ہمارا زمانہ ہے جب وہ انفرادی غلامی تو برائے نام ختم کی جا چکی ہے، لیکن اب قوموں کی قومیں غلام بنائی جا رہی ہے۔ فک رقبہ، ہم جہاں کمانے کے لیے سوچتے رہتے ہیں، یہ کمانے کی فکر تو ایک فطری سی بات ہے، یہ تو آپ کو لائق ہوگی ہی، لیکن ہمیں جو چیز ہمارے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال صرف کہاں کرنا ہے۔ اور میں فلاقتحم العقبہ، یہ جو ڈھیروں مال خرچ کرنے کا حوالہ دیتا ہے وہ تو اصل گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا، اصل میدان میں تو اس نے قدم نہیں رکھا۔ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ، وہ غلاموں کو آزاد کرنا، وہ افراد غلام ہوں یا قوموں کی قومیں غلام ہوں، وہ جو ملکوں کے ملک غلام بنے ہیں کفار کے، ان کو بھی تو آزاد کرانا ہے۔ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا جب لوگوں کے پاس کھانا کم ہو، جب یہاں قحط سالی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جب لوگوں کو بھوک لگی ہو وہاں لوگوں کو کھانا کھلانا
قریبی خاندان میں کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا مقربہ، کسی ایسے مسکین کو پاس بلا کر کھانا کھلا دینا جس کے کپڑے خاک آلود ہوں۔ یہ دیکھیے اسے عقبہ قرار دیا۔ یہ وہ گھاٹی ہے جس میں انسان کو داخل ہونا چاہیے، اس میں اقتحام کرنا چاہیے کہ انسان کے صبح و شام کے جہاں دیگر مشاغل ہیں، روزانہ انسان ایک آدھ بار تو سوچے کہ میں نے ان کاموں میں سے کون سا کام کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تھا کہ میرا دل بڑا سخت ہے اور میں کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا، کوئی ہے جس نے آج کسی جنازے میں شرکت کی ہو؟ کوئی ہے جس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہو؟ کوئی ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ کوئی ہے آج جس نے کسی کو کھانا کھلایا ہو؟ ان تمام سوالوں کے جواب میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہاں کہا۔ یعنی روزانہ ہم جتنے کام کرتے ہیں، شام کو جہاں ہم اپنی آمدن خرچ کا حساب ملاتے رہتے ہیں، وہاں یہ بھی تو سوچیں کہ کیا ہم نے ان میں سے کوئی نیکی کی؟ کہیں ہم ان میں سے تو نہیں جن کے متعلق اللہ نے فرما دیا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ کہ اس نے تو اس گھاٹی میں قدم نہیں رکھا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ۔ فرمایا ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر ان تمام کاموں کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے جب انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن پر لفظ ایمان کا اطلاق ہوتا ہے۔ دیکھیے اتنے اعمال، اتنے افعال ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم كان من الذين آمنوا، یہ کام کرنے کے بعد وہ ان لوگوں میں سے ہے جو ایمان والے ہیں، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، وہ یہ لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے کرے، لیکن ان کے اوصاف جو ہیں وہ بھی تو ہمیں اپنے آپ میں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے اموال جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں اگر ان کاموں میں خرچ کریں تو دیکھیے جہاں اہل کفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتا دیا ثم تكون عليهم حسرة، ان کا ایک ایک پیسہ خرچ کیا ہوا جو انہوں نے اللہ کی نافرمانی میں لگایا ہے، قیامت کے دن ان کے لیے حسرت بن جائے گا۔ اور دوسری طرف اہل ایمان کے لیے کتنا بڑا وعدہ کیا، فرمایا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو اپنے مال جو اللہ نے ان کو دیے ہیں فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، اپنے آپ پر نہیں، اپنے آپ پر نہیں، اپنی اولاد پر نہیں، اپنے خیش و قائب پر نہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، یہ اس دانے کی طرح ہے جس ایک دانے سے 7 سٹے نکلتے ہوں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور فرمایا اس ایک سٹے میں 100 دانا لگا ہو۔ اللہ کی راہ میں دیا ہوا ایک دانا وہ فرمایا کہ 700 دانے تک پیدا کرتے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس سے بھی کئی گنا عطا کرتے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جس قدر ہے اس قدر تو تم تصور تک نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اذا نکثر، پھر تو ہم بہت سے بنا لیں گے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ اکثر، جتنے تم بنوا سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے پاس تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ یضاعف لمن
واللہ واسع علیم. یاد رکھیے جہاں ہم اپنے دن رات کا حساب لگاتے رہتے ہیں, آمدن خرچ کے حساب ملاتے رہتے ہیں, وہاں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنے عظیم الشان وعدے کیے ان کا مصداق بننے کے لیے, ان وعدوں کے مطابق انعام حاصل کرنے کے لیے ہماری کوششوں کا دائرہ کہاں تک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم اجعل أئمتنا خيارنا. اللهم لا تسلط علينا شرارنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأموالنا وأهلنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم لعن الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين